سورہ آل عمران آیت نمبر 159 159۔ آپ حضرات کے پاس پیج نمبر ہے 139۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون صدق الله العظيم۔ اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا۔ محترم سامعین کرام، ان آیات کا ترجمہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، آپ اللہ تبارک و تعالی کی رحمت کے سبب آپ ان پر نرم رہے، وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ، اور اگر آپ سخت مزاج اور سخت دل ہوتے، لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، تو وہ آپ کے پاس سے، آپ کے ارد گرد سے منتشر ہو جاتے۔ فَاعْفُ عَنْهُمْ، آپ ان کو معاف کر دیجئے، وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ، اور آپ ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے استغفار کیجئے، مغفرت طلب کیجئے، وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اور آپ ان سے معاملات کے اندر مشاورت کیجئے۔ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، جب آپ کسی چیز کا پختہ ارادہ کر لیں تو اللہ پر بھروسہ کیجئے۔ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ، بے شک اللہ تبارک و تعالی توکل کرنے والے، بھروسہ کرنے والوں کو پسند فرماتے ہیں۔ إِن يَنْصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ، اگر اللہ تبارک و تعالی تمہاری مدد کرے تو تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا۔ وَإِن يَخْذُلْكُمْ، اور اگر تمہیں رسوا کر دیں، تمہارا ساتھ نہ دیں، فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ، تو کون ہے جو اس کے بعد تمہاری مدد کرے گا اور تمہیں غالب کرے گا۔ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اور اہل ایمان کو چاہیے کہ وہ اللہ ہی پر بھروسہ کرے، توکل کرے، اعتماد کرے۔ محترم سامعین کرام، ما قبل کی آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے اہل ایمان کو منافقین کے اس پروپیگنڈا سے محفوظ رہنے کا کہا کہ جس میں ان کا یہ کہنا تھا کہ تم جہاد کے لیے نکلو گے، جاؤ گے تو تمہیں موت آ جائے گی، نہ جاتے تو نہ ہوتا، اور اس قسم کے ڈھکوسلے سے دور رہنے کا مشورہ دیا، اور کہا کہ ان کی ان باتوں میں نہیں آنا۔ موت کا تعلق جہاد کے ساتھ نہیں ہے کہ آدمی جہاد کے اندر، میدان جنگ کے اندر جائے گا تو یقیناً وہ مر ہی جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو فرمایا کہ ایسا نہیں، موت اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق کہ جب کسی کا وقت مقرر ہو جائے
چاہے وہ گھر کے اندر ہی کیوں نہ بیٹھا ہوا ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں پر بھی موت لے آتے ہیں، جیسا کہ کئی ایسے ہی ہیں مرتے ہیں گھروں کے اندر ہی۔ ٹھیک ہے، آج کی اس زیر دس آیت مبارکہ کے متعلق حضرات مفسرین کرام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ چونکہ بات چل رہی تھی غزوہ احد میں، اور غزوہ احد کے پس منظر کے طور پر آپ کو یہ بات یاد ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب میدان کے لیے تشریف لے گئے تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک ترتیب کے مطابق ہر ایک کی ڈیوٹی لگائی کہ تم نے کہاں کھڑے ہونا ہے، تمہارا کیا رول پلے ہے، تم نے کہاں کھڑے ہو کر دشمن پہ کرنا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ساری جنگی پلان، جنگی ترتیب لگائی۔ اسی جنگی ترتیب کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 افراد کا ایک دستہ حضرت عبداللہ ابن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ کی سپرویژن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پہاڑ کی چوٹی پر مقرر کر دیا کہ بس آپ نے یہاں سے نہیں ہلا، اور روایات کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حد تک تاکید کر دی تھی کہ ہمیں شکست ہو جائے، فتح ہو جائے، آپ نے نہیں اترنا، بلکہ بعض روایات کے مطابق تو یہ آتا ہے کہ اگر ہمیں شکست بھی ہو جائے اور پرندے آ کر ہمارا جسم، ہمارا گوشت نوچنا بھی شروع کر دیں، تب بھی تم نے اس جگہ کو نہیں چھوڑنا۔ یعنی کوئی وہ ایسا کوئی اہم ترین پوائنٹ ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگی ترتیب کے مطابق اس کو کہہ دیا۔ لیکن ہوا یہ کہ جب لڑائی شروع ہوئی اور مسلمانوں میں نے پہلے حلے میں کفار کو بھگا دیا اور سب کچھ ہو گیا، اب یہ جو یہاں پر جو لوگ موجود تھے انہوں نے دیکھا کہ بھئی کفار تو اب بھاگ گئے، سب کچھ میدان ہمارے ہاتھ میں آ گیا ہے، اور حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین، یعنی باقی ہمارے جو ساتھی ہیں وہ مال غنیمت کو کٹا، انہوں نے کہا اب ختم ہوگی، جنگ ہی ختم ہوگی اب سب، تو اب وہ وہاں سے نیچے اترنا چاہا۔ تو ان کے جو امیر تھے عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے منع بھی کیا، روکا بھی اور کہا بھی کہ بھائی تم کہاں جا رہے ہو، تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع نہیں کیا تھا؟ انہوں نے کہا تھا ٹھیک ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا تھا، لیکن وہ یہ تھا کہ بھئی جب بالکل ہی شکست نہ ہو جائے یا یہ نہ ہو، اب تو دشمن بھی بھاگ گیا، بات ہی ختم ہو چکی ہے، اب ہمارا یہاں پر رہنا، بیٹھنا، کھڑا ہونا فضول ہے۔ بہرحال وہ اب غلط فہمی کی وجہ سے وہ لوگ نیچے اتر آئے، 50 افراد میں سے 35 افراد نیچے اتر آئے اور 15 ماہ بقیہ اوپر رہ گئے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اس کو دیکھا کہ یہ ویک پوائنٹ ہمارے ہاتھ آ چکا ہے، انہوں نے وہیں سے پلٹ کر کیا کیا، 200 افراد کے ساتھ پلٹ کر حملہ کیا اور دوسرے ساتھیوں کو کہا کہ تم ادھر سے کیا کرو، حملہ کرو۔ اب صورتحال کچھ یوں تھی، ادھر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ حملہ کر رہے اور ادھر سے وہ مسلمان بالکل درمیان کے اندر آ گئے۔ اب وہ جنگ کا پانسا ہی بالکل کیا ہے، پلٹ گیا۔ اب اس صورتحال میں ظاہر ہے کہ یہ جو 70 افراد شہید ہوئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زخمی حالت میں ہوئے، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی افواہ اڑ گئی، اب جنگی اعتبار سے یہ بہت بڑا ایک طرح سا جرم تھا۔ اب ہونا تو یہ چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھتے، ان سے داروگیر کرتے، سزا دیتے، یا کوئی ان کا یعنی ٹرائل کرتے، یا جو بھی آپ کے لیے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کچھ بھی نہیں پوچھا، کچھ بھی نہیں، کوئی ان سے درگزر کر دیا، ان سے پوچھا بھی نہیں، یہ نہیں کیا کہ اچھا تو وہ کدھر ہیں، ان کو تو بلاؤ نا، باقی تو شہید ہو گئے، ظاہر ہے 15 جو ماں باقی وہ تو شہید ہو گئے، موقع پر ہی شہید ہو گئے، اور یہ 35 سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے نہیں کہ ان سب کو لین حاضر کرو اور ان کو جناب پہلا پھر ان کا تو کم نہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بالکل درگزر کیا اور کچھ بھی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی صفت کو کیا کر رہے ہیں، بیان کر رہے ہیں، فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، کہ آپ اللہ کی رحمت کے سبب سے ان پر کیا ہے، مہربان تھے، آپ ان پر کیا ہے، نرم دل تھے، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نرمی اور مہربانی یہ تو مشہور ہے، آپ حضرات کے علم میں ہے کہ جعرانہ کے مقام پر جہاں سے عمرہ پہ جو لوگ جاتے ہیں، عمرہ کا احرام باندھ کر آتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہاں پر روایات میں آتا ہے کہ غزوہ حنین کا مال غنیمت تقسیم کر رہے تھے، اور یہ غزوہ حنین کا جو مال غنیمت تھا، مسلمانوں کے پاس اتنا بڑا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مال ہاتھ لگا کہ اس سے پہلے شاید ہی لگا، ٹھیک ہے نا، یعنی کہ تقریباً ہزاروں کی تعداد میں بکریاں، ہزاروں کی تعداد میں اونٹ، اور منوں کے اعتبار سے سونا اور چاندی، ٹھیک
ٹھیک ہے نا. اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اب کس طرح تقسیم کر رہے ہیں کہ چل بھائی تجھے 100 اونٹ مل گیا، تجھے اتنی بکریاں مل گئی، تجھے اتنا سونا. یہ مطلب یہ ہے کہ ایک آدھ کی بات ہی نہیں ہے، تھوک کے حساب سے، ریوڑ کے اعتبار سے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اسے تقسیم کرے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت جو ایک پالیسی اختیار کی کہ جو نو مسلم تھے، نئے تھے، ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادہ پریفر کیا تاکہ یہ ایمان پر جمے رہیں. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ویژن تھا. اس میں ایک شخص، اس کا نام ذوالخویسرہ اور نام کچھ اور تھا، لقب اس کا یہ تھا، کہتے ہیں کہ ایک ہاتھ سے معذور، اور اس نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کیا فرما دیا کہ ما عدلت فی قسمتک یا محمد، کہ اے محمد تم نے اپنی تقسیم کے اندر انصاف سے کام نہیں لیا، عدل نہیں کیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فَإِن لَمْ أَعْدِلْ فَمَنْ تَعْدِلْ، اگر میں جناب اعلیٰ وہ عدل نہیں کروں گا تو پھر کون کرے گا، پھر کون عدل کرے گا. خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق آتا ہے کہ اس وقت موجود تھے، انہوں نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ذرا اجازت دے دی میں اس کے ساتھ دو ہاتھ کر لوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، ان سے چھوڑ دیجئے، کیونکہ لوگ کیا کہیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات کے اوپر ایک جملہ بھی برداشت نہیں کر سکے اور اپنے ساتھیوں کو مروا دیا، قتل کروا دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے درگزر کیا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نرمی کو دیکھ لیجئے کہ آپ حضرات نے پڑھا، قرآن مجید میں آتا ہے کہ کافر کے ھذا ساحر کذاب، کہ یہ جھوٹا اور بڑا جادوگر ہے، العیاذ باللہ. اب دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی یہ باتیں سنتے تھے، لیکن اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہنس کر مسکرا کر چلے. ان کے کبھی کسی بات کے اوپر کوئی یہ نہیں کیا کہ تم نے مجھے جھوٹا کہا. تم آج میری جس ہمیں نا، ہمیں معاشرے کے اندر کوئی بندہ کہہ دیتے نا یہ بڑا جھوٹا ہے، ٹھیک ہے کہ نہیں، دیکھنا ہم اس کے کیسے لتے لیتے ہیں. مجھے جھوٹا کہا ہے، ہم تو اس کو جناب اللہ اس کے ساتھ نسلوں کو جھوٹا اور پتہ نہیں کیا کچھ ڈکلیئر کر دیں گے. رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کسی سے بھی اپنے ذات اور اس اعتبار سے نہیں کہا. تو فرمایا کہ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، اے پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ اللہ کی رحمت کے سبب ان پر کیا ہے، بڑے مہربان ہیں اور رحم دل ہیں. فرمایا وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ، اگر آپ جناب علیہ کیا ہوتے ہیں، سخت مزاج ہوتے، سخت دل ہوتے، لَنْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، یہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کبھی بھی آپ کے ارد گرد نہیں رہتے. محترم سامعین کرام، یہاں سے آپ ایک اندازہ لگا لیجئے کہ ایک بات اندازہ لگا لیجئے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو آدمی نرم دل ہوتا ہے، نرم مزاج کا ہوتا ہے، لوگ اس کے پاس جڑتے ہیں، لوگ اس کے پاس آتے ہیں، بیٹھتے ہیں، اس کے ساتھ محبت کا اظہار کرتے ہیں. اور اگر کوئی جناب اللہ سخت مزاج کا ہو، جس کے ماتھے پہ ہر وقت 12 بجے ہوئے ہوں، تو لوگ اس کو منہ میں لگاتے ہیں، یار چھوڑو دفع کرو یار، یہ کوئی بندہ ہے اس سے بات کرو. ہر وقت جناب اللہ یہ مطلب یہ ہے کہ اس کو اگنور کرے، اس سے بالکل نہیں معاملہ. تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے واسطے سے ہمیں ایک سبق دیا جا رہا ہے کہ جو آدمی مبلغ ہو، معلم ہو، مصلح ہو، داعی ہو، ٹھیک ہے نا، اس کو تو خاص طور پر چاہیے کہ وہ کیا ہونا چاہیے، نرم دل، اور لوگوں کے معاملات میں وہ بڑا کیا ہونا چاہیے، سافٹ مزاج کا ہو، نرم دل کا ہو، نرم مزاج کا ہو، اکھڑ مزاج نہ ہو، ضدی نہ ہو، تعصب اس کے اندر نہ ہو، انا اپنی نہ ہو، اپنی ضد اور یہ ساری چیزیں اس کے اندر نہیں ہونی چاہیے. جب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو اللہ کے نبی ہیں، پیغمبر ہیں، اگر اللہ تعالیٰ اگر آپ سخت دل ہوتے، یہ ہوتے، تو لوگ آپ کے ارد گرد نہ آتے، تو پھر میں اور آپ کہاں ہیں، میں اور آپ کہاں رہ جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا. اس لیے حدیث مبارکہ میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے متعلق فرمایا کہ جو نرم دل ہیں، تو جن کے اخلاق اس پر اچھے ہیں، تو ان کے متعلق فرمایا کہ وہ جنت کے اندر کیا ہیں، جائیں گے، جنت کے اندر جائیں گے. محترم سامعین کرام، یہاں سے پھر ہم مزید کل آگے چلیں گے کہ آپ کے نرم مزاجی کے متعلق اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اور مشاورت کے متعلق انشاءاللہ کل کی درس میں ذکر کیا جائے گا. اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.